سلط بن مہرام سے یہ روایت ہے کہ سلط بن مہرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو بدعت کہا۔ یہ جو سلط بن مہرام ہیں یہ تابعی نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر کہا ہے یہ ہے اتباع التابعین۔ تو سلط بن مہرام کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہوئی۔ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے فإن ابن مسعود فمات بالمدینہ سنۃ 32 علماء رجحہ ابن وہ کہتے ہیں ان کی 32 میں وہاں مدینہ منورہ میں ہوئی وفات، تو یہ تو اس کے بعد کہیں بہت پیدا ہوئے ہیں۔ اب 2 سندوں پر میں نے آپ کو بتا دیا، ایک سند جو مصنف کے اندر ہے وہ اختلاط کے بعد دبری نے عبد الرزاق سے سنا، اس لیے وہ بھی دلیل نہیں بنتی۔ اور اب یہ تیسری سند میں پڑھ رہا ہوں ابن وزا کی، وہ سلط بن مہرام سے، وہ طریقے ابن ابی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی چوتھی سند میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی محمد بن وزا نے لکھی ہے، اور اس کا جو طریق ہے وہ ابن عیاش سے ہے۔ اور میزان الاعتدال دیکھ لیں، تہذیب التہذیب دیکھ لیں، الجرح والتعدیل ابن حجر اس کی امام ابن حاتم الرازی کی کہہ لیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جس سے یہ روایت ہے ابن ابی عیاش جو یہ روایت کرتا ہے وہ ہوا کذاب۔ اور وقال النسائی فی الضعفاء والمتروک، اور امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور متروک ہے، اور امام نسائی نے کتاب الضعفاء والمتروک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے ابان ابن عیاش متروک الحدیث وہو ابان بن فیروز ابو اسماعیل، اس کا پورا نام یہ ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی بات ماننے کے قابل نہیں۔ اب میں چونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں 3 سندیں آپ کو اس کے سامنے یہ میں پڑھ آیا ہوں۔ محمد بن وزا کی یہ جتنی سندیں ہیں ان میں سے کذاب راوی ہیں، کوئی تبع تابعی راوی ہے، ان کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے حال ان کا، ان روایات کا جن کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، سارا مدار اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو ابن ابی حاتم الراجل نے کہا کہ اچھا ایک سند کی اور روایت سن لے، اس کا راوی وہ ہے، اس کا نام ہے مالک ابن سمان، تو عبداللہ بن زیاد بن سمان اس کا راوی ہے۔ تو الجرح و تعدیل کے اندر امام ابن حاتم الرازی کہتے ہیں کہ ان عبد الرحمن ابن القاسم قال سألت مالکا ان ابن سمان فقال کذاب، میں نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر یہ ابن سمان جو عبداللہ بن زیاد ابن سمان ہے یہ کوئی روایت بیان کرے تو مان لیں، تو امام مالک نے کہا پرلے درجے کا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت کا بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی وہ اسناد۔ اب ان اسناد کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بدل دوں تاکہ وہ تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے۔ اس کے اوپر میں دوسری دلیل دے دوں۔ 3-4 سندیں جو اس کی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود تک ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا عبداللہ بن مسعود نے نہ کسی کو بدعتی کہا، نہ ان کو مسجد سے نکالا، یہ باطل روایت ہے اس حق روایت کے مقابلے میں جو بخاری مسلم میں ہے۔